اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وقال نسوة في المدينة امرأة العزيز تراود فتاها عن نفسه قد شغفها حبا إنا لنراها في ضلال مبين۔ اور جب زلیخا کے واقعے کا چرچا ہوا تو شہر میں کچھ عورتیں یعنی شرفائے مصر کی بیویاں بولیں کہ عزیز مصر کی بیوی اپنے نوجوان غلام کا دل لبھاتی ہے، بے شک اس کی محبت اس کے دل میں سما گئی ہے، ہم تو اسے سری خود رفتہ پاتے ہیں کہ اس کی محبت میں اسے اپنی عزت کا بھی لحاظ نہ رہا۔ فلما سمعت بمكرهن أرسلت إليهن وأعتدت لهن متكئا وآتت كل واحدة منهن سكينا وقالت اخرج عليهن فلما رأينه أكبرنه وقطعن أيديهن وقلن حاش لله ما هذا بشرا إن هذا إلا ملك کریم۔ تو جب زلیخا نے ان عورتوں کی باتیں سنی تو انہیں پیغام بھیج کر بلوایا اور ان کے لیے نہایت پرتکلف مسندیں تیار کیں اور ان میں سے ہر ایک کو پھل کاٹنے کے لیے چھری دے دی اور یوسف سے کہا نکل کر ان کے سامنے آ جاؤ۔ جب عورتوں نے یوسف کو دیکھا تو ان کی بڑائی بولنے لگی اور ان کے حسن و جمال میں گم ہو کر پھلوں کے بجائے اپنے ہاتھ کاٹ لیے اور بے ساختہ پکار اٹھیں، اللہ ہر عیب سے پاک ہے، یہ انسان نہیں، یہ تو محض ایک معزز فرشتہ ہے۔ قالت فذلكن الذي لمتنني فيه ولقد راودته عن نفسه فاستعصم ولئن لم يفعل ما آمره ليسجنن وليكون من الصاغرين۔ زلیخا نے کہا تو یہ ہیں وہ جن کے بارے میں تم مجھے طعنہ دیتی تھیں، اور بے شک میں نے ان کا جی لبھانا چاہا تو انہوں نے اپنے آپ کو بچا لیا، اور اگر انہوں نے وہ کام نہ کیا جو میں ان سے کہتی ہوں تو ضرور قید کیے جائیں گے، اور وہ ضرور چوروں اور قاتلوں کے ساتھ جیل میں رہ کر ذلت اٹھائیں گے۔ قال رب السجن احب الي مما يدعونني اليه والا تصرف عني كيدهن اصب اليهن واكن من الجاهلين۔ پھر ان عورتوں نے بھی یوسف سے اپنی خواہش کا اظہار کیا تو یوسف نے عرض کیا اے میرے رب، مجھے اس کام سے جس کی طرف یہ عورتیں مجھے بلاتی ہیں قید خانہ زیادہ پسند ہے، اور اگر تو مجھ سے ان کا مکر نہ پھیرے گا تو میں ان کی طرف مائل ہو جاؤں گا اور میں نادانوں میں سے ہو جاؤں گا۔ فاستجاب له ربه فصرف عنه كيدهن إنه هو السميع العليم۔ تو ان کے رب نے ان کی دعا سن لی اور ان سے عورتوں کا مکر پھیر دیا، بے شک وہی خوب سنتا جانتا ہے۔ ثم بدا لهم من بعد ما رأوا الآيات ليسجننه حتى حين۔ پھر یوسف کی پاک بازی کی نشانیاں دیکھنے کے باوجود انہوں نے یہی مناسب سمجھا کہ ضرور ایک مدت تک انہیں قید خانے میں ڈال دیں۔